جس بریلی نے بولنے دنیا کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اس بریلی کے امام احمد رضا کی مقدس گلی میں چاروں کشی کرنے والا توصیف رضا اگر آپ کے علاقے میں آیا ہے تو کیا وہ بولنا نہیں جانتا ہوگا؟ ہمیں تو یہ کہہ کے پیش کر دیا کہ بس تبرکن کچھ بولیں گے۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں یہ لوگوں، میں نے آج قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اقرا باسم رب، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیے۔ آج لوگ اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ پڑھو، آگے بڑھو۔ کانگریس کہتی ہے یہ ہم نے نعرہ دیا تھا، ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹڈ بنایا ہے۔ یہ بیچارے آئے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو؟ یہ کہتے کہ ہم نے نعرہ دیا کہ پڑھو، آگے بڑھو۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پیٹھ مت تھپتھپائیے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے یہ پیغام دیا تھا کہ پڑھو، آگے بڑھو، ایجوکیشن حاصل کرو، لٹریسی حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، سب سے پہلے اگر کسی نے پیغام دیا تھا تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور تاج السنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی میرے مصطفیٰ پر، وہ اقرا، پڑھیے۔ یہ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آج لوگ اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس علاقے میں لوگ بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں لمبی لمبی چوڑی چوڑی، لیکن جس نے اس تنظیم المسلمین کو اپنے لہو سے سینچا ہے اس کا ایک مرتبہ نام بھی نہیں آتا۔ نام تو رکھ دیا اسے نوری کلیمی، اسے نوری تحصیلی کلیمی، نہ تحسین ملت کا نام ہے، نہ رحمت حسین کلیمی کا نام ہے۔ اس علاقے میں اگر علم کو عام کیا ہے، ایجوکیشن کو عام کیا ہے، تعلیم کا انتظام کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں اگر باعثی کو دی ہے تو اس ذات کا نام ہے رحمت حسین کلیمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضانی علمبردار اہل سنت، عرس نوری و تحسینی و کلیمی، حضور تعصیب ملت، حضور رضوان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف علاقہ باعثی ہی میں نہیں، تنظیم المسلمین صرف کشن گنج اور پورنیہ اور کٹیہار ہی کے علاقے میں نہیں، بلکہ کئی 100 کلومیٹر کے ایریے میں تنظیم المسلمین کی خدمات ہیں۔ اور اس تنظیم المسلمین نے اس کو قائم کیا مولانا رحمت حسین کلیمی نے، اور ہر سال تشنگانے علم آتے ہیں یہاں اور اپنے علم کی تشنگی کو پورا کرتے ہیں، اور تنظیم المسلمین کے اساتذہ اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر، علم پر پروان چڑھا کر حافظ قرآن بھی بناتے ہیں، قرآنی بھی بناتے ہیں، عالم دین بھی بناتے ہیں، فاضل بھی بناتے ہیں، امام بھی بناتے ہیں۔ اور
ایسی حال. پھر حنفیہ کھاگڑا، جی عربیہ کھاگڑا، کالج جی کس نے قائم کیا؟ واہ بہار میں مدارس قائم ہوئی، یو پی میں بنگال میں مدارس قائم ہو رہے ہیں، تو بریلی کا مدرسہ، منظر اسلام، مظہر اسلام، جامعۃ الرضا، جامعہ اعلی حضرت، جامعہ نوریہ، مدرسے قائم ہوئے. پھر اس سے پہلے کب قائم ہوئے، پھر اس سے پہلے کب قائم ہوا، پھر اس سے پہلے کب قائم ہوا. صبح تک کہتے چلا جاؤ کہ پہلا مدرسہ کب قائم ہوا، تب شاید کہیں اس پہلے مدرسے تک تم پہنچ پاؤ. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے دارالعلوم قائم کیا ہے، مدرسہ قائم کیا ہے، جامعہ قائم کیا ہے، اسکول قائم کیا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مبارکات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اپنی خدمت کو سمجھیے کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، پڑھو، آگے بڑھو. آپ نے یہ پیغام نہیں دیا. واہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا سبحان اللہ کہ جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ غلام غوث صاحب قلعہ مرکزی، نواسہ فخری بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب سبحان اللہ سبحان مدینے کی سرزمین پر ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلامی اسلام نظر آنے لگا. مدینے کی سرزمین پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینے میں ہر چہار جانب مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے، تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، ان مسلمانوں کی پڑھائی کے لیے، ان مسلمانوں کے لٹریسی کے لیے کوئی مدرسہ قائم کرنا چاہیے، کوئی دارالعلوم قائم کرنا چاہیے، کوئی جامعہ قائم کرنا چاہیے. تو میرے مصطفیٰ نے ایک وسیع چبوترے پر واہ اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک مدرسہ قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، جامعہ قائم کیا. مدرسہ قائم ہو گیا، رجب کا مہینہ آ گیا، 15 رجب گزر گیا، کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں آیا. 20 رجب گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. 25 رجب گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں. 28 رجب گزر گیا، کوئی ودیارتھی نہیں. 29 رجب گزر گیا، شعبان کا چاند نظر آ گیا. پہلی شعبان، 2 شعبان، 8 شعبان، 10 شعبان، 20 شعبان، 25 شعبان کا دن بھی گزر گیا. انتظار ہو رہا ہے. دارالعلوم قائم ہوا ہے، مدرسہ قائم ہوا ہے، تعلیم کے لیے قائم کیا ہے، ایجوکیشن کے لیے قائم کیا ہے، لٹریسی کے لیے قائم کیا ہے، پڑھانے کے لیے قائم کیا ہے. طلباء آئیں گے، آئیں گے، ضرور آئیں گے. اسٹوڈنٹس آئیں گے، پڑھنے کے لیے آئیں گے، اپنا نام لکھوائیں گے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ 28 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. 29 شعبان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. لیجئے رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا. پہلی رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ. اس مہینے میں تو کوئی آئے گا، ضرور آئے گا. 10 رمضان گزر گیا، کوئی متعلم نہیں. مدرس موجود ہے، ٹیچر موجود ہے، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں. یا اللہ، مدرسہ قائم کیا ہے، کوئی آئے گا، پڑھنے کے لیے آئے گا. 15 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. 20 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. 25 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. 28 رمضان گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں. یہاں تک کہ 29 رمضان کا دن ڈھل گیا، کوئی طالب علم. چاند نظر آ گیا شوال کا.
یکم شوال کا دن نکل آیا، سورج نکل آیا، آج خوشی و مسرت و شادمانی کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ آج یقیناً اس خوشی کے دن کے موقع پر کوئی نہ کوئی طالب علم آئے گا، پڑھنے آئے گا، علم حاصل کرنے آئے گا، ایجوکیشن حاصل کرنے آئے گا، تعلیم حاصل کرنے آئے گا، ضرور آئے گا۔ دن گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 5 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، 6 شوال گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، 8 شوال کا دن گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں، 9 شوال کا دن بھی گزر گیا، آج بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، جیسے ہی 10 شوال کا دن نکلا، رسول اللہ کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کچھ طلباء آئے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے مدرسے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ سبحان اللہ، جانتے ہو ان طلباء کا نام کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ، ان طلباء کا نام ہے اصحاب صفا۔ طلباء آ گئے، کئی شوال کو، کئی شوال کو مولوی صاحب، 10 شوال کو، کئی شوال کو، 10 شوال کو۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے طلباء آئے 10 شوال، ایک بات بتائیے، آپ کا تنظیم المسلمین کب کھلتا ہے؟ زور سے بولیے، تنظیم المسلمین کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ روح العلوم کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ عربیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ حنفیہ کب کھلتا ہے؟ 10 شوال کو۔ مدارس بہار کے کب کھلتے ہیں؟ 10 شوال کو۔ منظر اسلام کھلتا ہے 10 شوال کو۔ مظہر اسلام کھلتا ہے 10 شوال کو۔ جامعۃ الرضا کھلتا ہے 10 شوال کو۔ جامعہ اعلیٰ حضرت کھلتا ہے 10 شوال کو۔ جامعہ نوریہ کھلتا ہے 10 شوال کو۔ اے لوگوں، محمدیہ کھلتا ہے 10 شوال کو، نعیمیہ کھلتا ہے 10 شوال کو، اشرفیہ کھلتا ہے 10 شوال کو۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے مدارس قائم ہیں ان تمام مدارس کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے، 10 شوال۔ 10 شوال۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، دنیا میں جہاں جہاں مدارس اسلامیہ قائم ہیں ان تمام مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی ایک ہی تاریخ ہے، 10 شوال۔ گویا 10 شوال کو علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، 10 شوال کو مدارس اسلامیہ کھلتے ہیں۔ تو جس دن مدارس اسلامیہ کے کھلنے کی تاریخ ہے، جس دن مدارس اسلامیہ کھلتے ہیں، گویا جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام عشق و محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہوتا ہے۔ مدرسے کھل گئے۔ میں